السلام علیکم۔ آج ہم یوز کیس ماڈلنگ کی ڈسکشن جاری رکھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یوز کیس کو انٹروڈیوس کیا تھا، اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشنز دیکھی تھیں، دیکھا تھا کہ یوز کیس کے نام کس طرح رکھے جا سکتے ہیں، یوز کیس اور ایکٹرز کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے، اور ایکٹر کی کیا گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے۔ پھر ہم نے بریفلی ڈسکس کیا تھا کہ جو یوز کیسز ہیں ان کو بھی ہم اسپیشلائز کر سکتے ہیں، ان کو ہم دوسرے یوز کیسز میں انکلوڈ کر سکتے ہیں، یا بعض یوز کیسز کی فنکشنالٹی کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ایکٹرز جو ہیں وہ ان کو بھی ہم اسپیشلائز کر سکتے ہیں، اور تھوڑی سی ڈسکشن ہم نے کی تھی کہ یوز کیسز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ کہ یوز کیسز کس کام آتے ہیں۔ بیسکلی ریکوائرمنٹس ایلیسیٹیشن پروسیس میں بہت یوزفل ہیں، اسی طرح ویلیڈیشن کے لیے بھی وہ بہت یوزفل ہیں۔ ہم لیکچر کے اینڈ پہ بات کر رہے تھے کہ یوز کیسز کو ڈاکومنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ یوز کیس کی ڈاکومنٹیشن کے لیے ضروری ہیں۔ ہم نے بات کیا تھا کہ فلو آف ایونٹس ہونی چاہیے، اور یہ کہ آلٹرنیٹیوز اگر اس میں کوئی ہیں، اور پری کنڈیشنز یعنی کہ وہ اسٹیٹ جو ایگزسٹ کرتی ہے بیفور اے یوز کیس ایکسیکیوٹس، اور یوز کیس کی کمپلیٹ ہونے کے بعد سسٹم کی کیا اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کو ہم پوسٹ کنڈیشن کہتے ہیں۔ اس ڈسکشن کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو ہم مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یوز کیس کو اس کے ریڈرز کے لیے یوزفل بنانے میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یوز کیس کا ایک نام ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسائننگ گڈ نیمز ٹو یوز کیسز از ویری امپورٹنٹ، اور اس کے لیے ہمیں اس ایپلیکیشن ایریا میں اچھے نام تلاش کرنے پڑیں گے، اور انفیکٹ جو فنکشنالٹی یوز کیس کیپچر کر رہا ہے اسی میں ایکٹیو ورب فریزز استعمال کرنے چاہیے۔ جیسا کہ لون پروسیسنگ کی جو ٹاسک ہے اس میں پروسیس لون کا جو نام ہے دیٹ از اے گڈ نیم فار یوز کیس۔ اب اس نام کے بعد اور چیزیں کیا ہونی چاہیے اس کے اندر، اس کی ایک سمری ہونی چاہیے وچ از اے شارٹ ڈسکرپشن آف واٹ دا یوز کیس از آل اباؤٹ، تاکہ جو بھی اس ڈسکرپشن کو دیکھے اس کا ایک بیسک انٹروڈکشن اس سمری کو پڑھنے کے بعد مل جائے، کیونکہ ہر جو یوز کیس کا ریڈر ہے اس کو ڈیٹیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک بیسک انٹروڈکشن اس سمری سے اس کو مل سکتا ہے، یعنی کہ ایک یوز کیس کے ریڈر کو مل سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس یوز کیس کی دوسرے یوز کیسز پر کوئی ڈپینڈنسی ہے تو اس کو مینشن کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم ایک سپریٹ فیلڈ یا سپریٹ ہیڈنگ یوز کیس کی ڈاکومنٹیشن میں رکھتے ہیں، اور اس کو ہم ڈپینڈنسی کہتے ہیں، کیونکہ ڈپینڈ آن ادر یوز کیسز، یعنی کہ اگر اس کسی اور یوز کیسز کو وہاں پر انکلوڈ کرنا ہے یا ان کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ان کی فنکشنالٹی کو، تو اس کا ذکر وہاں پر آ جائے گا۔ اس کے بعد اس یوز کیس کے جتنے ایکٹرز ہیں ان کا ذکر آنا چاہیے، اور وہ پری کنڈیشنز ہیں، وہ پری کنڈیشنز وہ اسٹیٹ ڈپکٹ کرتی ہے جو سسٹم اس وقت ہوتا ہے بیفور دا یوز کیس از ایکسیکیوٹیڈ۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز آئے گی کہ فلو آف ایونٹس ہے، یعنی کہ جو فنکشنالٹی جس کو یوز کیس کیپچر کر رہا ہے وہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر آلٹرنیٹیوز آئیں گے، کیونکہ ہر جو فلو آف ایکسیکیوشن ہے یا فلو آف ایونٹس ہے اس کے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں، ان کیس آف ایررز، ان کیس آف چینج ان وے دا ایکٹرز انٹریکٹ ود دا یوز کیس۔ تو ہر فلو آف ایونٹس کے ساتھ ایک نیچرل کمپلیمنٹ ہوتا ہے یا نیچرل پارٹنر ہوتا ہے، وہ آلٹرنیٹیوز کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ صرف بیسک فلو آف انفارمیشن کو کیپچر کریں اور آلٹرنیٹیوز کو کیپچر نہ کریں تو جو ایکسیپشنز ہیں اس کو آپ صحیح طور پر ماڈل نہیں کر سکیں گے، اور جتنے بھی آلٹرنیٹیوز ہوں وہ سارے یوز کیس میں آنے چاہیے۔ اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ یوز کیس کس لیول کے اوپر آپ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں۔
کیا وہ ایک ٹاپ لیول ڈاکومنٹیشن ہے یا ایک ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹیشن ہے، اور یہ ویری کرتی ہے آبویسلی ود دی انٹینٹ آف ڈاکومنٹنگ یوز کیسز. آخری چیز جو یوز کیسز میں ڈاکومنٹ ہوتی ہے وہ اس سسٹم کی اسٹیٹ ہے جو یوز کیس کے ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جن کو ہم یوز کیس میں شامل کرتے ہیں، اور ان کے بغیر یوز کیس کی جو ڈسکرپشن ہے یا یوز کیس کا جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اب یہ جو میں نے اسٹیپس آپ کو یا جو میں نے ہیڈنگز آپ کو بتائی ہیں، یہ ایک لحاظ سے اسٹرکچرڈ اپروچ ہے اور ان ڈاکومنٹنگ یوز کیسز. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ انفارملی یوز کیسز کو ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں اور اتنا زیادہ اسٹرکچرڈ اسٹیپس میں وہ نہیں لکھتے. بالخصوص جو فلو آف انفارمیشن ہے یا فلو آف ایونٹس ہے، جس کو بیسک فلو آف ایونٹس بھی کہتے ہیں، جہاں پر آپ نے وہ اسٹیپس بتانے ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں ان دی ایگزیکیوشن آف دا یوز کیس. اس کو آپ انفارمل وے میں بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اس کو ذرا آپ اسٹرکچرڈ وے میں بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں پر آپ امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز نہیں لے کر آتے، یعنی کہ آپ you only describe what the use case does, rather you don't discuss how things are going to be implemented. جیسا کہ میں بھی بتا رہا تھا کہ use cases جو ہیں they describe what the system does, not how things are implemented. This is very important to separate these things from including in the use cases. یعنی کہ you don't want the specification of how things are implemented in the use cases، کیونکہ اس سے پھر نہ صرف یہ کہ آپ ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ کا کام یوز کیسز میں لے آئیں گے جو کہ ان کا انٹینٹ نہیں ہے، دوسرے یہ کہ جو مقصد ہے یوز کیسز کا وہ یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن کر جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو انکور کریں، ان کی ایلیسیٹیشن پروسیس میں ہیلپ کریں. جب آپ امپلیمنٹیشن کے اسپیکٹس کو یوز کیسز میں بھی لے آئیں گے تو اس سے پھر جو یوز کیسز کی افادیت ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی. اور ایک اور یہ بات ہے کہ آپ نے جو فلو آف ایونٹس ہے اس کو جب ڈسکرائب کرنا ہے تو اس طرح ڈسکرائب کرنا ہے کہ وہ پڑھنے والوں کے لیے کلیئر ایک پکچر پرووائڈ کرے. بے شک آپ انفارمل طریق سے اس کو ڈاکومنٹ کریں، لیکن دی ڈاکومنٹیشن آف دی فلو آف ایونٹس شوڈ بی ویری کلیئر. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ڈیولپرز ہیں یا جو ٹیسٹرز ہیں ان میں جو فلو آف انفارمیشن ہے، فلو آف ایونٹس ہے، اس کے بارے میں کنفیوژن رہے. مثلا آل دی انپٹس اینڈ دی آؤٹ پٹس شوڈ بی ان سیکوینس. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کی جو سیکوینس ہے وہ کسی طرح سے انٹرمکس ہو جائے اور آرڈرنگ ہے وہ خراب ہو جائے. تو دا بیہیویئر آف یوز کیس must be described in such a way that the text is clear enough to be understood by the readers of the use cases. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس سے آپ سیکوینسنگ آف اسٹیپس ڈٹرمن کرتے ہیں اور یوز کیسز کا مقصد ہی ختم ہو جائے اگر آپ ان پٹس اور آؤٹ پٹس کی لیٹس سے کہ آرڈر میں کوئی تبدیلی کر دیں. تو جو اس کا مقصد تھا کہ ریکویسٹ رسپانس بیہیویئر کو جو وہ کیپچر کرتا ہے وہ بالکل گڈمڈ ہو جائے گی اور اس کا فائدہ نہیں رہے گا. ایک اور چیز جو آپ نے ڈسکرائب کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ اینڈ وین دا یوز کیس اسٹارٹس اینڈ اینڈس. انیشیشن کے وقت اور کلوزنگ کے وقت کیا ایکٹیویٹیز ہیں. وین دا یوز کیس انٹریکٹس ود دی ایکٹرز اینڈ واٹ آبجیکٹس آر چینجڈ. تو جس طرح یوز کیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اسی طرح یوز کیسز کو آرگنائز کرنے کے لیے بھی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور جو ریلیٹڈ یوز کیسز ہیں ان کو آپ پیکیجز میں گروپ کر سکتے ہیں اور یو کین آلسو اسپیسیفائی دی جنرلائزیشن انکلوڈ اینڈ ایکسٹینڈ ریلیشن شپس امنگ یوز کیسز. تو اس سے ان یوز کیسز کو جو کہ ایک پرٹیکولر سب سسٹم کی فنکشنالٹی کو کیپچر کر رہے ہیں آپ اکٹھا کر کے ایک پیکیج میں شو کر سکتے ہیں اور ان کی جو ڈپینڈنٹ یوز کیسز ہیں ان کو بھی آپ ایک ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تاکہ جو یوز کیس کو پڑھنے والا ہے
یا ڈائیگرامس کو دیکھنے والا ہے ان سب کے آپس کے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو بھی سمجھ سکے، اور یوز کیس کے جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے، مثلا الیسیٹیشن ہے یا اس کے ٹیسٹس اس سے ڈرائیو کرنے ہیں یا فنکشنالٹی کو سمجھنا ہے، تو وہ سارے سب سسٹم کو اکٹھا سمجھنے میں اس کو آسانی رہے۔ یہ ریلیشن شپس ہم کیوں بناتے ہیں؟ یہ ہم ریلیشن شپس اس لیے بناتے ہیں کہ ہم جو کامن بیہیویئر ہے اس کو ایبسٹریکٹ اوے کر کے مختلف یوز کیسز میں ان کو ہم استعمال کر سکیں۔ اگر ہم کامن جو بیہیویئر ہے اس کو ایکسٹریکٹ نہیں کرتے، تب اس صورت میں ہمیں یہ کامن بیہیویئر مختلف یوز کیسز میں انکلوڈ کرنا پڑے گا، اور ایک سے زیادہ یوز کیسز میں وہ بیہیویئر جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوگا۔ اور جب ہم اس کا کامن بیہیویئر کو ایبسٹریکٹ کر لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم ری یوزیبلٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم مینٹیننس کے لحاظ سے بھی اپنے لیے ایک آسانی پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فنکشنالٹی ایک جگہ پر ڈاکومنٹڈ ہے، اگر اس کو ہم نے کبھی چینج کرنا ہو تو صرف ایک جگہ پر ہمیں چینج کرنا پڑے گا، لیکن اگر وہ فنکشنالٹی مختلف یوز کیسز میں اسپلڈ ہے اور کئی جگہوں پر وہ ریپیٹ ہو رہی ہے اور ہمیں کسی وجہ سے اس کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے یا اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں کئی جگہ پر وہ ماڈیفائی کرنا پڑے گا، اور ایز اے ریزلٹ جو ہمارے مینٹیننس کی ایشوز ہیں، وہ پرابلمس ہیں، وہ بڑھ جائیں گی۔ مینٹیننس کرنا ویسے بھی مشکل ہے، اور اگر آپ نے یوز کیسز کو بھی لیونگ ڈاکومنٹ کے طور پر تھرو آؤٹ دی پروجیکٹ لائف سائیکل رکھنا ہے تو یہ آپ کے لیے کام بڑھانے والی بات ہوگی۔ تو انیشیل انویسٹمنٹ سے، انیشیل ایفرٹ سے آپ کامن بیہیویئر کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اس بیہیویئر کو ایک الگ یوز کیس میں ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں، اور جو دوسرے یوز کیسز ہیں اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے فنکشنز میں، اپنے یوز کیسز میں انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ویریشنز کے لیے بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ جب ایک یوز کیس دوسرے یوز کیسز سے تھوڑا سا ڈیویٹ کرتا ہے ان دا سینس کہ اس کا بیہیویئر سملر ہے بٹ سیم نہیں ہے، تو اس صورت میں تو ہمیں یہ جو کامن انفارمیشن ہے اس کو الگ یوز کیسز میں ڈاکومنٹ کر لینا چاہیے، تاکہ ہمیں مختلف یوز کیسز میں اس فنکشنالٹی کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ تو یوز کیسز میں بھی جنرلائزیشن یوز ہو سکتی ہے، مثلا آپ ایک یوز کیس سے دوسرے یوز کیس کو انہیرٹ کر سکتے ہیں۔ This means the child use case inherits the behavior and meaning of the parent use case. Then the child may add or overwrite this behavior, and the child may extend this behavior. تو جس طرح inheritance classes میں ورک کرتی ہے، اسی طرح inheritance جو ہے وہ یوز کیسز میں ورک کرتی ہے۔ اب پچھلے لیکچر میں میں نے بات کی تھی کہ validate user is general purpose use case which can be applied in different application domain، جہاں پر بھی آپ نے application users کو ویلیڈیٹ کرنا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو بہت سارے طریق ہو سکتے ہیں یوزر کو ویلیڈیٹ کرنے کے، اور یہاں پر اس سیناریو میں، یعنی کہ اس ویلیڈیٹ یوزر کے یوز کیس میں انہیریٹنس would be a very good example۔ مختلف طریقوں سے آپ یوزر کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں، مختلف ٹیکنالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں جس سے آپ یوزر کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں، مختلف جو ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان طریق سے آپ یوزرز کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس ایگزامپل میں جو کہ ہم ابھی اسکرین پہ بھی دیکھیں گے کہ آپ انہیریٹنس کے کانسیپٹ کو یوز کیسز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ 3 یوز کیسز ہیں آپ، اینڈ یو ہیو 2 اسپیشلائزڈ چلڈرن آف دی ویلیڈیٹ یوزر یوز کیس۔ جو اسپیشلائزڈ یوز کیسز ہیں ان میں پہلا ہے چیک پاسورڈ کا، اور دوسرا ہے ریٹنل اسکین کا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو چیک پاسورڈ ہے وہ ایک ایسا یوز کیس ہے جو ویلیڈیٹ یوزر یوز کیس کو انہیرٹ کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو بھی ایڈیشنل فنکشنالٹی ہے یا اگر کسی فنکشنالٹی کو اس نے اوور رائٹ کرنا ہے
تو وہ چیک پاسورڈ میں آ گئی. اور اسی طرح ریٹنل اسکین کا یوز کیس ہے، وہ بھی ویلیڈیٹ یوزر کے یوز کیس کو انہیرٹ کر کے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کی فنکشنالٹی کو انہینس کرے گا یا اس کی کچھ فنکشنالٹی کو ریموو کرے گا. لیکن بوتھ چیک پاسورڈ use case and retinal scan use case are specialized children or specialized use cases of the validate user use case. اب جس طرح کلاسز کے اندر ہم پیرنٹس کی جگہ پر چلڈرن کو یوز کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم یوز کیسز میں بھی جو پیرنٹ یوز کیسز ہیں ان کی جگہ پر چائلڈ یوز کیسز کو استعمال کر سکتے ہیں. اور جو انہیریٹنس کا کانسیپٹ ہے وہ کلاسز میں بھی اور یوز کیسز میں بھی سملر ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ جو یہ یوز کیسز کی ٹیکنیک ہے یہ کتنی یوزفل ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لیے ان ماڈلنگ فنکشنالٹی. تو اس کو اگر ہم صحیح طرح اپلائی کریں تو بہت بینیفٹس ہیں وہ ہمیں اس سے مل سکتے ہیں. جو دوسرا ریلیشن شپ ہم نے اسٹڈی کیا تھا وہ انکلوڈ کا ریلیشن شپ تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ ایک یوز کیس میں دوسرے یوز کیس کی فنکشنالٹی کو شامل کرنے کا. تو این انکلوڈ ریلیشن شپ بٹوین یوز کیسز مینس دیٹ دی بیس یوز کیس ایکسپلسٹلی انکارپوریٹس دی بیہیویئر آف another یوز کیس ایٹ اے لوکیشن اسپیسیفائڈ ان دا بیس یوز کیس. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ دا انکلوڈیڈ یوز کیس never stands alone, but it is only instantiated as part of some larger base that includes it. It is like the base use case. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یوز کیس کی فنکشنالٹی جو ہے اس کو ہم نے ایکسٹریکٹ کر کے سیپریٹ یوز کیس میں اسٹور کر لیا ہے، اور اس کو ہم جب بھی ریئلائز کرنا چاہتے ہیں، انسٹینشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت اس کو ہم انکلوڈ کر لیتے ہیں ایک دوسرے یوز کیس میں، اور اس سے ہمیں وہ ایڈیشنل فنکشنالٹی مل سکتی ہے. مثلا ایک سے زیادہ جگہ پر بعض دفعہ ہمیں فنکشنالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور نارمل پروگرامنگ لینگویجز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو فنکشنز بنا کر وہ کامن بیہیویئر کے طور پر، کامن فنکشنالٹی کے طور پر سیپریٹ رکھ لیتے ہیں، اور جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس فنکشن کو کال کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم یوز کیسز میں بھی ایسے کامن بیہیویئر ہے اس کو ہم ایکسٹریکٹ کر کے الگ رکھ لیتے ہیں، اور پھر جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو اسپیسیفک لوکیشنز کے اندر کال کر لیتے ہیں. انکلوڈ یوز کیسز کے ساتھ صرف یہ ایک کنڈیشن ہے کہ جن یوز کیسز کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں وہ اپنے طور پر انسٹینشیٹ نہیں ہو سکتے، اپنے طور پر ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکتے. سو وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر ہی ان کا بیہیویئر ہے. تو یہ ایک فرق ہے اس میں اور دوسرے ریلیشن شپس میں. اب ہم اگر دیکھیں کہ یہ جو انکلوڈ ریلیشن شپ ہے یہ بیسکلی ڈپینڈنسی ریلیشن شپ کی ایک قسم ہے. اور اب اگر ہم اپنا ایگزامپل جو کنسیڈر کر رہے ہیں ہم اس وقت وہ ویلیڈیٹ یوزر کی تھی. تو ویلیڈیٹ یوزر اپنی ذات میں یعنی کہ آن اٹس اون کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، یعنی کہ یو ووڈنٹ وانٹ ٹو ویلیڈیٹ اے یوزر انلیس یو آر ڈوئنگ سم تھنگ ایلس، رائٹ؟ اگر آپ لیٹس سے کہ کسی کمپیوٹر سسٹم میں لاگ ان کر رہے ہیں وہاں پر ویلیڈیٹ یوزر کی یوز کیس اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی بلڈنگ میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پر ویلیڈیٹ یوزر کی یوز کیس جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے. صرف ویلیڈیٹ یوزر ان اٹ سیلف ایک ایسی فنکشنالٹی ہے جس کی کوئی ضرورت بظاہر نہیں ہے. تو اسی ایگزامپل کو اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریک آرڈر ایک ایسا یوز کیس ہے جو کہ ویلیڈیٹ یوزر کو یوز کرتا ہے. آپ اس وقت دو یوز کیسز دیکھ رہے ہیں، ایک ہے ویلیڈیٹ یوزر، ایک ہے ٹریک آرڈر. ان کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ انکلوڈ کا ریلیشن شپ ہے. یو ایم ایل ٹرمینالوجی میں ہم اس کو اسٹیریوٹائپ کہتے ہیں، یعنی کہ اسٹیریوٹائپ انکلوڈ یوز کر کے اس ریلیشن شپ کو ڈائیگرامیٹکلی شو کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے یعنی کہ جو ٹریک آرڈر ہے، اگر میں اس کی فلو آپ کے سامنے ڈسکرائب کروں
تو وہ اس طرح ہوگا کہ obtain and verify the order number, then you include the validate user use case which validates if the user is authorized to place such orders. Then it continues with, for each part in the order, query its status, یعنی کہ is it available or not, then report back to the user. تو کسی آرڈر کو اگر ہم نے ٹریک کرنا ہو تو ہائی لیول کے اوپر یہی کام ہو سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر یوزر کے لحاظ سے اس نے کون سا آرڈر پلیس کیا ہے، کون سے پارٹس اویلیبل ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا وہ اس وقت شپمنٹ کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار، یا کب تک تیار ہو جائیں گے. اور اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ ویلیڈیٹ یوزر کا جو یوز کیس ہے وہ اپلیکیبل ہوتا ہے، بہت ریلیونٹ ہے. اور جو پچھلی ایگزامپل ہم نے لی تھی جس میں ہم اسپیشلائز کر رہے تھے یوز کیسز کو، اس میں ہم نے ویلیڈیٹ یوزر کے یوز کیس کو اسپیشلائز بھی کیا تھا، لیکن وہ اسپیشلائزیشن ہمیں اس یوز کیس ڈائیگرام میں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایز فار ایز ٹریک آرڈر از کنسرنڈ اٹ اونلی ہیز ٹو ڈیل ود ویلیڈیٹ یوزر. تیسرا ریلیشن شپ جو یوز کیسز کے درمیان ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈ ریلیشن شپ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بیس یوز کیس ہے وہ امپلیسٹلی انکارپوریٹ کرتا ہے ایک اور یوز کیس کے بیہیویئر کو ایٹ اے اسپیسیفک لوکیشن، اور پھر اس کو وہ ایکسٹینڈ کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کی فنکشنالٹی کو وہ ایکسٹینڈ کر لیتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جو بیس یوز کیس ہے جس کی فنکشنالٹی کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے وہ اپنے طور پر بھی ایکسیکیوٹ کر سکتا ہے. یہ ایک فرق ہے ایکسٹینڈ ریلیشن شپ میں اور انکلوڈ ریلیشن شپ میں. انکلوڈ ریلیشن شپ میں جو بیس یوز کیس ہے جس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے وہ اپنے طور پر ریئلائز نہیں ہو سکتا، اپنے طور پر انسٹینشیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اس کی جو اوریجنل فنکشنالٹی ہے اس کو انسٹینشیٹ کر سکتے ہیں، اس یوز کیس کو ریئلائز کر سکتے ہیں. یہ جو یوز کیسز جن کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں وہ ہر جگہ پر ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتے، ان کے لیے بعض خاص ایکسٹینشن پوائنٹس ہیں، صرف وہیں پر وہ ایکسٹینڈ کیے جا سکتے ہیں. جو ایکسٹینڈ ریلیشن شپس ہیں دے کین بی یوز ٹو ماڈل آپشنل بیہیویئر، یعنی کہ بعض سچویشنز میں بعض بیہیویئرز آپشنل ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آلٹرنیٹیوز کی جو ہم نے بات کی تھی، آلٹرنیٹیو فلو آف ایونٹس، وہاں پر یہ ہمارے لیے کافی یوزفل ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح سب فلوز بنتے ہیں بعض جگہوں پر کہ ڈپینڈنگ اپان دی کرنٹ اسٹیٹ کوئی ایک فلو آف ایونٹس کو فالو کیا جائے یا کسی اور فلو آف ایونٹس کو فالو کیا جائے، تو وی کین سیپریٹ سب فلو دیٹ از ایکسیکیوٹیڈ اونلی under given conditions. Several flows that may be inserted at a certain point governed by explicit interaction with an actor. تو وہاں پر بھی کہ ایک ایکٹر ایک پرٹیکولر ان پٹ سے یا ایک پرٹیکولر ریکویسٹ کی وجہ سے جو یوز کیس کا بیہیویئر ہے اس کو ویری کر دیتا ہے، یا ہم کہنا چاہیے کہ اس میں ملٹیپل آپشنز اویلیبل ہو جاتی ہیں، اور ان جگہوں پر ایکسٹینشن پوائنٹس آر ویری یوزفل، اور اس طرح ہم اپنی فنکشنالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. یہ جو ایکسٹینڈ ریلیشن شپ ہے یہ بھی ڈپینڈنسی کا ریلیشن شپ ہے، اور جس طرح کی ایگزامپل ہم لے کے چل رہے ہیں اس کو اگر ہم ایکسٹینڈ کریں تھوڑا سا، تو اگر آپ پلیس آرڈر کے یوز کیس کو کنسیڈر کریں تو آپ نے اگر مینوفیکچرنگ میں یا ریٹیل میں یا اور بزنس ٹرانزیکشنز میں، دس از اے ویری کامن یوز کیس، لیکن بعض سچویشنز میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نارمل ڈلیوری کے بجائے رش ڈلیوری آرڈر کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دو آلٹرنیٹیوز ہیں، آپ کے پاس پلیس آرڈر یوز کیس کی ایک آلٹرنیٹیو ہے، اور اسی طرح ایک پلیس رش آرڈر کی ایک آپشن ہے کہ اگر آپ کو امیڈیٹ ڈلیوری چاہیے تو اس کے لیے ایک اور آلٹرنیٹیو فلو آف ایونٹس ہے، اور اگر ایک نارمل ڈلیوری چاہیے تو اس کے لیے آپ جو نارمل فلو آف ایونٹس ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اب آپ اسکرین کے اوپر وہ اسٹیپس دیکھ رہے ہیں جو کہ ایکسٹینڈ یوز کیس کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو گرافکلی ڈسکرائب کر رہے ہیں. یو کین سی دیٹ یو ہیو ٹو انکلوڈ ویلیڈیٹ یوزر. سب سے پہلے آپ نے یوزر کو ویلیڈیٹ کیا ہے، پھر آپ نے یوزر کے جو
آرڈر آئٹمس ہیں ان کو کلیکٹ کیا ہے، پھر آپ نے پرائیورٹی سیٹ کی ہے، اور اس پرائیورٹی کے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے وہ آرڈر جو ہے وہ پروسیسنگ کے لیے سبمٹ کیا ہے۔ یہ وہ سٹیپس ہیں، یہ وہ فلو آف ایونٹ ہے جس کے ذریعے سے یوز کیس کی ایکسٹینشن کو ہم شو کر رہے ہیں۔ گرافکلی اگر آپ دیکھیں تو پلیس آرڈر جو مین یوز کیس ہے اس میں ایکسٹینشن پوائنٹس ہیں، اور اس ایکسٹینشن پوائنٹ کا نام ہے سیٹ پرائیورٹی، اور آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں یہاں پر پلیس رش آرڈر کو۔ پلیس رش آرڈر کا جو یوز کیس ہے اس کو آپ صرف سیٹ پرائیورٹی کے ایکسٹینشن پوائنٹ کے اوپر ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس ڈائیگرام میں آپ انکلوڈ ریلیشن شپ بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ پلیس آرڈر میں بھی ہے، یعنی کہ ویلیڈیٹ یوزر کو وہ انکلوڈ کر رہا ہے، اور ٹریک آرڈر بھی یہاں پر ہے یوز کیس جو کہ ویلیڈیٹ یوزر کو انکلوڈ کر رہا ہے۔ تو ان تینوں ریلیشن شپس کی وجہ سے ہمارے پاس یوز کیس ڈائیگرامس میں کافی اسٹرینتھ آ جاتی ہے۔ تو ایک یوز کیس میں جہاں پر آپ ایکسٹینشن کر رہے ہیں، یعنی کہ یوز کیسز کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ان کی فنکشنالٹی کو، تو آپ ایک سے زیادہ یوز کیسز کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور ایک سے زیادہ جگہوں پر بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ملٹیپل ایکسٹینشن پوائنٹس ایگزسٹ کر سکتے ہیں ایک یوز کیس میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوز کیس کو اپلائی کہاں کرنا چاہیے۔ یوز کیسز شوڈ بی اپلائڈ ٹو ماڈل دا بیہیویئر آف این ایلیمنٹ، اور ایلیمنٹ میں کیونکہ یہ ایک جنرل پرپز لفظ ہے اس لیے میں نے یوز کیا۔ ایلیمنٹ ایک سسٹم بھی ہو سکتا ہے، ایلیمنٹ ایک سب سسٹم بھی ہو سکتا ہے، ایلیمنٹ ایک کلاس بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو چیز اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سسٹم کے بیہیویئر کو ماڈل کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو لیول آف ڈیٹیلز ہے وہ کم رکھنی پڑیں گی، ورنہ آپ کا یوز کیس ڈائیگرام اور یوز کیس ماڈلنگ جو ہے وہ اس قدر کمپلیکس اور مشکل ہو جائے گی کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا جو مقصد ہے کہ ماڈلنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپلیکسٹی کو کم کریں، نہ یہ کہ کمپلیکسٹی بڑھائیں۔ تو سسٹمز کو جب آپ ماڈل کرتے ہیں تو کمپلیکسٹی کو آپ کم کرتے ہیں، اور یو کیپ تھنگز ایٹ اے ہائی لیول آف ایبسٹریکشن۔ اسی طرح جب آپ سب سسٹم کو کرتے ہیں تو ریلیٹیولی زیادہ ڈیٹیل پرووائڈ کریں گے، اور اگر آپ کلاس لیول کے اوپر آتے ہیں تو آبویسلی آپ سے بھی زیادہ ڈیٹیل پرووائڈ کریں گے، کیونکہ دس گیوز این آؤٹ سائڈ ویو ٹو ڈومین ایکسپرٹس کہ یہ ہمارا جو انٹریکشن ہے اس سسٹم کے ساتھ وہ اس طرح ہے۔ دا ڈیولپرز آن دی ادر ہینڈ کین گو ان سائڈ دی ایلیمنٹ، کیونکہ انہوں نے تو وہ چیز بنانی ہوتی ہے، تو جو یوز کیس ہے وہ آؤٹ سائڈ ویو پرووائڈ کرتا ہے ڈومین ایکسپرٹس کے لیے اور آن لوکرس کے لیے، اور جو یوز کیس کی ان سائڈ ویو ہے وہ ڈیولپرس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور پھر ٹیسٹنگ کے لیے بھی وہ ایک فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ اب ہم یوز کیس ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ گائیڈ لائنس ڈسکس کر لیتے ہیں بیفور وی لک ایٹ ایگزامپل۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایکٹرز دیٹ انٹریکٹ ود دی ایلیمنٹ۔ ہائی لیول کے اوپر بھی آپ ایکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، لو لیول یوز کیسز میں بھی آپ ایکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ کینڈیڈیٹ ایکٹرز انکلوڈ گروپس دیٹ ریکوائر سرٹن بیہیویئر ٹو پرفارم دیئر ٹاسکس اور دیٹ آر نیڈیڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹو پرفارم دی ایلیمنٹس فنکشنس۔ تو وہ چیزیں جو سسٹم کے بیہیویئر کو یوز کرتی ہیں یا ایکٹرز کو ضرورت ہو سسٹم کی، تو ان دونوں ریلیشن شپ کو دیکھ کے ہم ایکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر کی ڈسکشن میں بات کی تھی کہ جو کویشچنز ہم نے ریز کیے تھے جن کی ہیلپ سے آپ یوز کیسز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یو کین آرگنائز ایکٹرز بائی آئیڈینٹیفائنگ جنرل اینڈ مور اسپیشلائزڈ رول۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک کسٹمر کا رول ہے اور ایک اسپیشلائزڈ کسٹمر کا رول بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کمرشل کسٹمر اس کا اسپیشلائزڈ ایکٹر ہے۔ اسی طرح لون پروسیسنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک ایسا کسٹمر ہے جو کہ ایک انڈیویجول ہے جس کا لون ریکویسٹ جو ہے وہ اسمال اماؤنٹس کی ہے ریلیٹیولی،
اس کے مقابلے پہ آرگنائزیشن بھی ایک کسٹمر بن کر ایک جمبو لون کے لیے بینک سے ریکویسٹ کر سکتی ہے. تو ایکٹر ان دونوں چیزوں کو, ان دونوں قسم کے اسٹیک ہولڈرس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. فار ایچ ایکٹر کنسیڈر دی پرائمری ویز ان وچ دی ایکٹر انٹریکٹس ود دی ایلیمنٹ. Consider also interactions that change the state of the element or its environment or that involve a response to some event. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ نے اس انٹریکشن کو کیپچر کرنا ہے جو کہ ایک یوز کیس میں اور ایک ایکٹر میں ہے, بلکہ انفیکٹ کیونکہ یوز کیس ریپرزینٹ کر رہا ہے فنکشنالٹی آف این ایلیمنٹ وچ کین بی آئدر اے سسٹم اور اے سب سسٹم اور اے کلاس. تو لیول آف ایبسٹریکشن آپ دیکھ لیں کہ تینوں میں فرق ہے اور ان کی انٹریکشنز بھی لیولس کے اندر فرق ہوتی ہیں. یو آلسو نیڈ ٹو کنسیڈر دی ایکسیپشنل ویز ان وچ ایچ ایکٹر انٹریکٹس ود دی ایلیمنٹ. اور یہ وہ ہمیں آلٹرنیٹیو پیتھس پرووائڈ کرے گی, یہ والی انفارمیشن جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر کے آ چکے ہیں اور آئندہ بھی تھوڑی ڈیٹیل میں جب ہم ایگزامپل کو دیکھیں گے وہاں بھی کریں گے. یو نیڈ ٹو آرگنائز دیز بیہیویئرز ایز یوز کیسز اپلائنگ انکلوڈ اینڈ ایکسٹینڈ ریلیشن شپس ٹو فیکٹر کامن بیہیویئر اینڈ ڈسٹنگوش ایکسیپشنل بیہیویئر. تو اس لحاظ سے یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں فار دا ڈیولپمنٹ آف یوز کیسز اینڈ ڈیولپنگ دا ریلیشن شپس بٹوین یوز کیسز اینڈ ایکٹرس. اب آپ ایک یوز کیس ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ جو اے ٹی ایم کا ہے. اس میں آپ کے پاس دو ایکٹرز ہیں. دیر از این اے ٹی ایم کسٹمر اینڈ دیر از این آپریٹر. اے ٹی ایم کسٹمر جو ہے وہ پرائمریلی 3 یوز کیسز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, یعنی کہ 3 یوز کیسز کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ہے. پہلا ودرا فنڈس, دوسرا ہے کوئری اکاؤنٹ اور تیسرا ہے ٹرانسفر فنڈس. اور ان تینوں یوز کیسز کے لیے ہمیں ایک اور یوز کیس ریکوائرڈ ہے جو کہ ویلیڈیٹ پن یوز کیس ہے. تو یہ جو ویلیڈیٹ پن یوز کیس ہے یہ ان تینوں پرائمری یوز کیسز میں جن کے ساتھ اے ٹی ایم کسٹمر انٹریکٹ کر رہا ہے اس میں یہ انکلوڈ کیے ہوئے ہیں. اسی طرح جو آپریٹر ایکٹر ہے اس کے بھی 3 یوز کیسز ہیں. وہ ہیں ایڈ کیش, یعنی کہ اے ٹی ایم میں وہ پیسے جمع کرواتے ہیں یا رکھتے ہیں, اور اے ٹی ایم کو سٹارٹ کرنا یعنی کہ انیشیٹ کرنا, اور اے ٹی ایم کو شٹ ڈاؤن کرنا بھی آپریٹر کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ آپریٹر ایک ایسا رول ہے جو کہ کسی بھی اسائنڈ بینک امپلائی کے سپرد ہو سکتا ہے, لیکن دس کین بی شیئرڈ آلسو امنگ ڈفرینٹ پیپل. تو یہ جو یوز کیس ڈائیگرام ہے یہ ڈپکٹ کرتا ہے ایک بیسک آپریشن, یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گلانس, چونکہ اے ٹی ایم کا سسٹم اتنا کمپلیکس نہیں ہے, اٹس اے فیئرلی اسٹریٹ فارورڈ سسٹم اور اس میں بہت زیادہ فنکشنالٹی انوالو نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو یوز کیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے ٹی ایم کے پورے سسٹم کو ماڈل کر رہا ہے. لیکن اگر ہم پورے بینک کی ماڈلنگ کر رہے ہوں تو اس سینیریو میں یہ جو یوز کیس ڈائیگرام ہے یہ صرف ایک سب سسٹم کو ماڈل کرے گا جو کہ اے ٹی ایم کی فنکشنالٹی کو کیپچر کرتا ہے. تو یہ جو آپ نے تینوں یوز کیسز دیکھے ان کے اوپر اب ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. تو جو ایک کامن یوز کیس ہے جو کسٹمر کے پرسپیکٹو سے جو 3 یوز کیسز ہیں اس میں شامل کیا جا رہا ہے وہ ویلیڈیٹ پن کا یوز کیس ہے. ہم نے جو لیکچر کے شروع میں ڈاکومنٹیشن کی بیسک سٹیپس یا بیسک آئٹمس کی ڈسکشن کی تھی, اب اگر اس کو تھوڑا سا ہم اور اپلائی کریں اس یوز کیس کے اوپر تو اس کی کیا صورت نکلے گی. اس یوز کیس کا نام کیا ہے؟ اس یوز کیس کا نام ہے ویلیڈیٹ پن. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یوز کیس میں ایک سمری ہونی چاہیے. تو ہم یہاں کیا سمری پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ اگر ہمیں اس یوز کیس کا انٹروڈکشن کروانا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس یوز کیس ویلیڈیٹس کسٹمر پن, اور اس کو پڑھ کر ہر ریڈر کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو اس کا مقصد ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہم نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ اگر یہ یوز کیس کسی اور یوز کیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, یعنی کہ ڈپینڈنسی کا کوئی فیکٹر ہے, تو وہ بھی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. لیکن آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا کہ
ویلیڈیٹ پن والا یوز کیس جو ہے وہ کسی اور یوز کیس پر ڈپینڈ نہیں کرتا اس ڈائیگرام کے لحاظ سے. اس میں ایکٹرز کون سے ہیں؟ ویلیڈیٹ پن کے جو ایکٹر ہیں وہ بیسکلی اے ٹی ایم کسٹمر ہے. اور اس کی پری کنڈیشنز کیا ہیں؟ اس یوز کیس کے لیے آپ سوچیں کہ کیا پری کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. اس کی ایک پری کنڈیشن تو یہ ہے کہ اے ٹی ایم از آئیڈل، وچ از کہ اے ٹی ایم از اویلیبل فار آپریشن. یہ نہیں کہ اے ٹی ایم شٹ ڈاؤن ہے، اے ٹی ایم از اویلیبل، اے ٹی ایم از ڈسپلےئنگ اے ویلکم میسج. تو یہ وہ کنڈیشن ہے اے ٹی ایم کی جس کے بغیر ہم اس یوز کیس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکتے. اور کیا چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے؟ اور ہونا چاہیے جی فلو آف ایونٹس، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ فلو آف ایونٹس میں بھی جو اس کا بیسک پیتھ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں. ان دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فلو آف ایونٹس کیا ہونا چاہیے ویلیڈیٹ پن کا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کسٹمر جو ہے وہ اپنا اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ کارڈ ریڈر میں انسرٹ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دا سسٹم ریکگنائزز دا کارڈ اینڈ اٹ ریڈس کارڈ نمبر. نیچرل ہے، اگر آپ نے اے ٹی ایم یوز کیا ہے تو یہ 2 اسٹیپس تو آپ کو لینے پڑیں گے. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ دا سسٹم پرومپٹس فار اے پن نمبر، یعنی کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنی جو پن ہے وہ انٹر کریں. اس کے جواب میں کسٹمر اپنا پن انٹر کرتا ہے. دیٹ وڈ بی دا 4th اسٹیپ. The 5th step is the system checks the expiration date and whether the card is stolen or lost. یعنی کہ یہ تو نہیں کہ یہ کسی اور کا کارڈ یوز ہو رہا ہے، یا یہ کہ کسٹمر نے خود ہی اپنا کارڈ لاسٹ رپورٹ کر دیا ہے اور پھر بعد میں اس کو مل گیا ہے اینڈ اسٹارٹ یوزنگ اٹ. تو اگر وہ لاسٹ یا اسٹولن رپورٹ ہو گیا ہے تو اس صورت میں جہاں پر یہ کسٹمر کی انفارمیشن رکھی ہوتی ہے اس ڈیٹا بیس میں یہ انویلڈ کارڈ کے طور پر مارک کر دیا ہوگا. The next step is if the card is valid. دیکھیں ہم نے invalid کارڈ کے اوپر بات نہیں کی کیونکہ یہ بیسک فلو ہے. نارملی کارڈز ویلڈ ہوتے ہیں، جو انویلڈ کارڈ ہے وہ alternatives میں ڈسکس ہوگا. The card is valid, the system then checks whether the user entered the PIN correctly and whether it matches the PIN stored in the databases. If the numbers match, then the system checks what accounts are accessible with the ATM card. یہ جو سسٹم ہے اس کے پاس یہ لسٹ آ جاتی ہے کہ کون سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. دین سسٹم ڈسپلیز دیز اکاؤنٹ نمبرز سو دا کسٹمر کین سلیکٹ فرام ون آف دم. اور پھر ساتھ ہی وہ یہ آپشن بھی ہے کہ ویدر یو وانٹ ٹو ڈرا منی فرام دس اکاؤنٹ اور یو وانٹ ٹو کوئری دی اماؤنٹ اور یو وانٹ ٹو بیسکلی ٹرانسفر فنڈز فرام ون اکاؤنٹ ٹو اندر اکاؤنٹ. لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن and we just sort of go and use our ATM cards. یہ بیسک فلو ہے جو کہ ویلیڈیٹ پن کے لحاظ سے ہے. ہم نے ابھی withdraw funds کی بات نہیں کی، ہم نے ابھی query account کی بات نہیں کی، ہم نے ابھی ٹرانسفر کی بات نہیں کی، ابھی ہم نے صرف ویلیڈیٹ کی بات کی ہے. ویلیڈیشن کرتے ہوئے ہمارے پاس alternatives کون سے آ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس alternatives آ سکتے ہیں if the system does not recognize the card, then what happens? The card is ejected. It is not accepted by the machine. ایک alternative یہ ہو سکتا ہے کہ if the system determines that the card date has expired, then what happens? Then what happens is that the card is basically confiscated. Your card is no longer given back to you. You have to contact the bank which issued the card or whose machine you are using. ایک alternative اس basic flow of events میں یہ ہو سکتا ہے کہ if the system determines that the card has been reported lost or stolen, then the card is confiscated also. So in that case also you will not get your card back. یہ alternatives ہیں of the basic flow of events. ایک اور possibility یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو پن ہے وہ غلطی سے کوئی اور نمبرز انٹر کر دیے ہیں and customer entered pin does not match the pin number stored in the database for this card. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ ہوگا کہ the system will give you an option to re-enter the pin. اور اگر کسٹمر 3 دفعہ پن کو غلط انٹر کرتا ہے تو پھر کارڈ جو ہے وہ کنفسکیٹ ہو جاتا ہے اور the customer loses the privilege to use the ATM at least for a short time. ایک اور آپشن یہ ہے کہ کسٹمر کسی بھی وقت کینسل کا بٹن پریس کر کے اپنی جتنی بھی جہاں پر بھی ہے وہ ٹرانزیکشن جب تک اپروو نہیں ہوئی
اس وقت تک کینسل کرنے کی اس کے پاس آپشن ہے. اس صورت میں ٹرانزیکشن کینسل ہو جائے گی, کارڈ ایجیکٹ ہو جائے گا, اور جو اے ٹی ایم ہے وہ واپس اپنے آئیڈل موڈ میں جہاں پر وہ ویلکم میسج ڈسپلے کر رہی ہے وہ چلی جائے گی. اب اس یوز کیس کا پوسٹ کنڈیشن کیا ہونی چاہیے؟ ہم بات کر رہے ہیں ویلیڈیٹ پن کے یوز کیس کی, تو اس صورت میں اس کی پوسٹ کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ پن ہیز بین ویلیڈیٹڈ, either it has been accepted or remedy action has been taken, which is to either eject the card or to confiscate the card. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ یوز کیس جو ہے on its own worthy ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے, کہ اے ٹی ایم میں صرف پن ویلیڈیٹ ہو؟ نہیں, یہ ایک ایسا یوز کیس ہے جس کو ہم ایبسٹریکٹ یوز کیس کہتے ہیں. یہ ایک ایسا یوز کیس ہے جس کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے دوسرے یوز کیسز میں, لیکن اس کی اپنی فنکشنالٹی ایسی نہیں ہے کہ جو اسٹینڈ الون ہو, آن اٹس اون وہ ریئلائز ہو سکے, اس کو انسٹانشیٹ کیا جا سکے. تو دس از این ایگزامپل آف انکلوڈنگ اے یوز کیس. اب ہم ایک کانکریٹ یوز کیس کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ودرا فنڈس کا یوز کیس ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا, تو ودرا فنڈس یوز کیس کی کیا سمری ہو سکتی ہے, اس کا کیا بیسک انٹروڈکشن ہو سکتا ہے. A customer withdraws a specific amount of funds from a valid bank account. یہ اس کا مقصد ہے. اس میں ڈپینڈنسی کون سی ہے, کون سے یوز کیس کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی ہم نے ایک یوز کیس ڈسکس کیا ہے جس کو یہ انکلوڈ کرتا ہے اپنی فنکشنالٹی میں, تو ہم وہاں پر یہ ڈاکومنٹ کریں گے کہ withdraw funds یوز کیس انکلوڈس ویلیڈیٹ پن ایبسٹریکٹ یوز کیس. اس کا ایکٹر کون ہے؟ اس کا ایکٹر بھی جو ہے وہ اے ٹی ایم کسٹمر ہے, اور اس کی پری کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی پری کنڈیشن بھی وہی ہے جو کہ ویلیڈیٹ یوزر کی تھی, جو کہ اے ٹی ایم از آئیڈل, اٹ از ڈسپلینگ اے ویلکم میسج اینڈ اٹ از ریڈی ٹو یوز. اس کے بعد اس کی فلو آف ایونٹس کیا ہیں؟ فلو آف ایونٹس میں اس کے جو بیسک پاتھس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اٹ انکلوڈس دی ویلیڈیٹ پن ایبسٹریکٹ یوز کیس. ہم جب ڈسکس کر رہے تھے ویلیڈیٹ پن یوز کیس, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے جو اسٹیپس ہیں وہ یہ کہ کسٹمر انسرٹس دا کارڈ اینڈ دین اس کے جو پرومپٹ ہیں پن انٹر کیا جاتا ہے وغیرہ, وہ ساری چیزیں ویلیڈیٹ پن یوز کیس میں آ جائیں گی. تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے ان ودرا فنڈس یوز کیس would be to include validate PIN. Then the customer selects withdrawal, enters the amount and selects the account number. And the third step in the basic flow of events is the system checks if there are enough funds available in the account and also if the daily limit has not exceeded. Fourth step اس میں یہ ہوگا کہ پھر اتنی جو اماؤنٹ کسٹمر نے ریکوائر کی ہے وہ کسٹمر کو پرووائڈ کر دی جائے گی, اور جو نیسیسری بیلنسز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا, اور ودرا کی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کر لیا جائے گا. اور ونس the money has been made available to the customer, then the ATM again becomes available for use again. اس میں دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ اینڈ کے اوپر اے ٹی ایم یہ بھی کسٹمر سے پوچھ سکتی ہے کہ whether you want to continue have another transaction or this is enough, and the customer can choose either to continue or to end the transaction. جب بھی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوگی تو کارڈ ایجیکٹ ہو جائے گا اور پھر اس کی ٹرانزیکشن کی ریسیٹ پرنٹ ہو جائے گی, اور اگین دی اے ٹی ایم ول بیکم اویلیبل فار دی نیکسٹ کسٹمر. تو آج ہم نے جو ڈسکشن کی ہے وہ یوز کیسز کو آرگنائز کرنے کی, یوز کیسز کو ڈاکومنٹ کرنے کی ہے, اور کس طرح جو ریلیشن شپس ہیں جنرلائزیشن کے, انکلوڈ کے اور ایکسٹینڈ کے, جو کہ یوز کیس ماڈلنگ کو بہت انرچ کر دیتے ہیں, اور یوزرس کے لیے, جو کہ یہاں پہ یوزرس سے میری مراد یوز کیس کے یوزرس ہیں, یعنی کہ ڈیولپرز اینڈ ڈیزائنرز اینڈ کسٹمرز, ان کے لیے اس فنکشنالٹی کو سمجھنا اور ایک کامن انڈرسٹینڈنگ پہ آنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو آج پچھلے لیکچر کی طرح بھی اب ہم نے کافی ڈسکشن کی ہے یوز کیسز کے اوپر, تاکہ اس کو ہم اپلائی کر سکیں ان
requirements engineering processes. So I'll meet you again in the next lecture. See you then. Bye.